نیب اور چیئرمین نیب کے اختیارات محدود کرنے کی تجویز، چیئرمین نیب ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکیں گے۔ ترمیمی آرڈیننس 2020 تیار، منظوری کے لیے وزیر اعظم کو بھیج دیا گیا۔ ملزمان کو 90 دن حراست میں رکھنے، کسی مقام کو سب جیل قرار دینے کا اختیار بھی ختم ہوگا۔ ریفرنس دائر ہونے سے پہلے گرفتاری بھی نہیں ہو سکے گی۔ 50 کروڑ سے کم کی کرپشن پر بھی نیب کارروائی نہیں کر سکے گا۔ 5 سال سے زیادہ پرانے کھاتے بھی نہیں کھولے جا سکیں گے۔ منظوری کے بعد آرڈیننس کا اطلاق تمام زیر التوا مقدمات پر بھی ہوگا۔ حکومت سندھ نے سبق نہ سیکھا، ایک اور آٹا بحران سر اٹھانے کو تیار۔ سندھ سرکار گندم خریداری کا 60% ہدف پورا نہ کر سکی، محکمہ خوراک کا کوتاہی کا اعتراف۔ ملبہ نااہل افسران پر ڈال دیا، بیوپاریوں نے کاشتکاروں سے سستے داموں گندم خرید لی۔ بمپر فصل کے باوجود روٹی کے لالے پڑنے کا خطرہ، پورا معاملہ سما پہلے ہی بتا چکا تھا، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ امام کعبہ شیخ عبدالرحمن السدیس نے مسلمانوں کو اچھی خبر سنا دی، مسجد الحرام اور مسجد نبوی جلد کھول دی جائیں گی، دنیا بھر کے مسلمان دوبارہ نماز ادا اور طواف کر سکیں گے۔ امام کعبہ نے خود کعبۃ اللہ کی صفائی کی، جدید اوزون ٹیکنالوجی سے اسٹرلائز کیا۔ اور ورسٹائل بھارتی اداکار عرفان خان انتقال کر گئے، وہ کافی عرصے سے کینسر کے مرض سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے اداکارہ صبا قمر کے ساتھ بھی فلم ہندی میڈیم میں کام کیا تھا۔ بلوچستان آؤں اور یہ جو کووڈ والا معاملہ ہے، اس کے اندر آپس میں ضروریات کو دیکھ لیا جائے، کوآپریشن بڑھایا جائے۔ یہ ضرور ہے کہ ان جو NCOC اور بلوچستان گورنمنٹ کے ذمہ دار افراد کا روزانہ ایک تعلق اور کمیونیکیشن ہے، مگر بالمشافہ گفتگو جیسے آج تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی میٹنگ رہی، اس کے اندر جو چیزیں آئیں، کچھ چیزیں فوراً حل بھی ہو گئیں اور کچھ چیزوں کے اعتبار سے مستقبل کے اعتبار سے باتیں طے ہوئیں۔ یہ کرونا وائرس والا معاملہ جو ہے، یہ پاکستان جس طرح سے اس کا مقابلہ کر رہا ہے، جس کوآپریشن کے ساتھ عوام اس کے اندر حصہ لے رہی ہے، تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ اچھا ہم مقابلہ کر رہے ہیں، ہم بیماری سے دور رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان، پورے پاکستان میں، بلوچستان میں خاص طور پر سب کو اندازہ ہے کہ اس سے دور کس طرح سے رہا جا سکتا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب اور یہاں چیف منسٹر صاحب، سب کے اندر یہ کانشسنس بھی ہے کہ اس کا جو غریب پر اثر ہوگا، اس حوالے سے احساس پروگرام کے ذریعے جو مدد کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی دیکھا جا رہا ہے مسلسل، کیونکہ یہ بحث دنیا بھر کے اندر ہے کہ کتنا لاک ڈاؤن کیا جائے، کب نہیں کیا جائے، کب ڈھیل دی جائے، کب کچھ سیکٹرز کو کھولا جائے، کن سیکٹرز کو نہ کھولا جائے۔ اس اعتبار سے یعنی جب میں چائنا گیا اور پریزیڈنٹ شی سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے اپنے طریقہ کار کو 1.5 مہینے کے اندر 7 مرتبہ بدلا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پروونشل گورنمنٹس کا بھی اپنا رول ہے، ڈٹرمنیشن اپنا وہ خود بھی کریں گے، اور ایک کمپریہنسو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس اور عوام کے ساتھ مل کر جو پاکستان کے اندر کام ہو رہا ہے۔ تو میں چیف منسٹر اور گورنر صاحب کو ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بڑی طاقتور قوم ابھر رہی ہے۔ اس کے اندر مجھے فخر ہے اس بات پر کہ وہ قومیں آئندہ طاقتور بنتی رہیں گی جو اپنا غلہ اور اپنا کھانا خود پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم ایگریکلچر سیکٹر کی بندشوں کو کم رکھیں تاکہ وہ چیز پروڈیوس ہوتا رہے۔ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمت نیچے آئی ہے، اصل ویلیو انسان کی زندگی کی جو ہے وہ اس کا کھانا ہے۔ تیل کی ویلیو کم آئی ہے اور امکان ہے کہ کھانے کے اعتبار سے، غلے کے اعتبار سے شاید قیمتیں بڑھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی خود کفالت اس کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر اعتبار سے آج گفتگو ہوئی، ہر سیکٹر کے اعتبار سے گفتگو ہوئی کہ کہاں کیا کووڈ کے اعتبار سے NDMA کے چیئرمین میرے ساتھ تشریف لائے تھے، منسٹر آف ریلیجیس افیئرز پیر نور اللہ قادری صاحب آئے تھے، منسٹر آف انٹیریئر ہمارے ساتھ تشریف لائے، اور ان کے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ اور جو گفتگو ہوئی اس کے اندر بہت ساری پرابلم شوٹنگ ہم نے کی، اور جو کوآپریشن NDMA اور PDMA کا ہونا تھا اور جو فیڈرل گورنمنٹ کا اور پروونشل کا، تو کم سے کم اور مضبوطی کے ساتھ کووڈ کا
کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے اعتبار سے آج فیصلے بھی ہوئے اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان اس کا مقابلہ کر لے گا۔ احتیاطی تدابیر SOPs جو ہیں ہر چیز کی یونیورسل ہیں، چاہے بازاروں کے اندر میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بازار بھی جو دکانیں کھولی گئی ہیں اس کے اندر احتیاط سے باہر نکلیں، فاصلوں کا اہتمام کریں، ایک دوسرے سے کم لگے تو نتیجے دو ہوں گے، ایک تو یہ کہ ہرڈ امیونٹی ہوگی کچھ، اور کچھ یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کا مقابلہ بھی کر لیں گے۔ ٹیسٹنگ فیسلٹی بڑھ رہی ہے، کوارنٹائن کرنے کے اعتبار سے معاملات بڑھ رہے ہیں، خود پاکستان میں ماسک اور ساری چیزیں بھی ہم نے بنانا شروع کر دی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کووڈ کے مقابلے میں ہماری طاقت بہتر ہوتی جا رہی ہے اور قوم بھی مزید طاقتور ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی چیز آپ ایڈ کرنا چاہیں حضور؟ تھینک یو جناب، السلام علیکم۔